جو یوتھ ہماری اس وقت اسپیشلی کو ایجوکیشن سسٹم ہے، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ پہ کسی نہ کسی سے بات ہو جاتی ہے، فیس بک چیٹ ہے، واٹس ایپ ہے، ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں، یا ویسے ہی آپ کو کوئی پسند آ جاتا ہے. سو people get stuck into relationships before marriage, I'm talking about. And when they get stuck into relationships, like they may like someone at the workplace, کہیں پہ جاب کر رہے تھے، وہاں پہ کوئی پسند آ گیا، یونیورسٹی میں کوئی پسند آ گیا، اسکول میں کوئی پسند آ گیا، اکیڈمی میں کوئی پسند آ گیا، this is natural. But what I want to talk to you، کہ مجھے بہت سی کیوریز آ رہی تھی کہ پیپل آر اسٹک ان ریلیشن شپس، اور اب جب شادی کا وقت آتا ہے، کیونکہ پہلی تو بات یہ ہے نا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ when two people love each other then there is nothing better for them than marriage. However, ہوتا یہ ہے کہ جب شادی کا وقت آتا ہے، یعنی شادی کی طرف قدم بڑھانے کا وقت آتا ہے، تو یا تو لڑکی کے ماں باپ نہیں مانتے یا تو لڑکے کے ماں باپ نہیں مانتے، اور اس کی ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتی ہیں. اس کی ریزن کاسٹ ہو سکتی ہے، اس کی ریزن اسٹیٹس ہو سکتی ہے. کوئی سی ایک پارٹی کہہ سکتی ہے کہ جی ان کا اسٹیٹس اچھا نہیں ہے، ہم اسٹیٹس میں زیادہ ہیں، وہ اسٹیٹس میں کم ہیں، اور یا ان کی کاسٹ اور ہے، ہماری کاسٹ اور ہے، ان کی روایات اور ہیں، ہماری روایات اور ہیں. سو واٹ ہیپنز اس کہ پھر وہ لوگ بہت زیادہ ڈسٹریس میں چلے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے دین گیٹنگ ڈیٹیچڈ از ویری ڈیفیکلٹ. ونس یو آر اٹیچڈ دین اللہ ہی ہیں جو آپ کو ڈیٹیچ کریں گے. سو many a youth are going through this phase. They are down, they are demotivated, they are depressed, they are always sad and they don't know what to do. دیکھیں، دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں. نمبر 1، آپ میں اور آپ کے گھر والوں میں اگر تو سوچ میں بہت زیادہ فرق ہے، تو اس فرق کو آپ کوشش کریں کہ پہلے ہی سالو کرنے کی کوشش کریں. You should often talk to your family about what kind of a life partner you want, and you should actually convince them for such a life partner کہ میرے افکار و نظریات ہیں، ٹھیک ہے اسٹیٹس میٹر کرتا ہے ایک حد تک، لیکن میرے لیے جو میٹر کرتا ہے وہ یہ والی چیزیں زیادہ میٹر کرتی ہیں. سیکنڈلی، اگر پیرنٹس نہیں مان رہے تو اس کا ایک سلوشن یہ ہے کہ کسی معزز، کسی رسپیکٹیبل بندے سے اوبویسلی ان کی بات کروائی جائے، جس کی وہ رسپیکٹ کرتے ہیں، جس کی بات کو ویٹ دیتے ہیں، اور اس سے ریکویسٹ کی جائے. اگر مان جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں مانتے تو obviously it will become difficult to go on because فیملی کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. فیملی ساتھ نہیں ہے تو نہ آپ کو عزت ملے گی، نہ وہ جو آنے والا یا آنے والی ہے اس کو عزت ملے گی، اور یہ آپ زیادتی کر دیں گے اگلے کے ساتھ. سو پہلی بات ہے کہ پیرنٹس کو سیم پیج پہ لینا ہے بہت ضروری ہے. اس کے بہت سے طریقے ہیں، جن میں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی رسپیکٹیبل انسان سے پیرنٹس کو جو ہے وہ کنونس کروائیں. سیکنڈلی، دیکھیں، یو کین میک اے لاٹ آف دعا ٹو گیٹ میریڈ ٹو سم ون، دیر از نو ہارم ان اٹ. اور آپ بہت زبردست طریقے سے دعا کریں، آپ ایسی دعا کریں جو آپ نے کبھی بھی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کو ریزنس بتائیں کہ وائی یو وانٹ ٹو گیٹ میریڈ ٹو دس پرسن اینڈ یو وانٹ ٹو کنورٹ اٹ انٹو حلال. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بہت دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں کچھ اس طرح سے قبول کی کہ وہ بھی حیران ہوتے ہیں، اور ان کو وہ مل گیا جو وہ چاہتے تھے. بٹ ایک چیز یاد رکھیں کہ اتنا زیادہ ویٹ نہ کیجیے گا. یہ بہت پریکٹیکل ایڈوائس ہے آپ کو کہ ضرورت سے زیادہ ویٹ مت کیجیے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ بھی سفر کر رہے ہیں اور وہ بھی سفر کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر شیطان بیچ میں آ کے کہیں آپ دونوں کو حرام کی طرف نہ لے جائیں، جو کہ میجورٹی کیسز میں ہوتا ہے کہ پیپل کانٹ بی پیشنٹ. Obviously when two people are emotionally attached, a stage may come when they become physically attached, especially if they are meeting with each other, especially when they see each other. تو ایسا نہ ہو کہ شیطان آپ کو بالکل ہی غلط سائڈ پہ لے جائے اور آپ لوگ جو ہے وہ کوئی گناہ بھی کر بیٹھے، اور اس کے بعد پھر مزید آپ کو ڈسٹریس ملے. ایک تو اس چیز کا ڈسٹریس ہے کہ پیرنٹس مان نہیں رہے،
اوپر سے ایک اور ڈسٹریس اگر کوئی پال لے کہ اب تو گناہ بھی کر لیا ہے اور اب تو مایوسی ہے کہ شادی بالکل نہیں ہوگی، تو گناہ کا بوجھ بھی لے کر آپ بیٹھ جائیں گے. اور یہی ہو رہا ہے انفارچونیٹلی کہ پیپل کمٹ سینس، پیپل دے گیٹ فزیکل ود ایچ ادر، اور اس کے بعد وہ بجھ جاتے ہیں جب ان کی شادی وہاں نہیں ہوتی، تو کہیں اور شادی کرنے کے بھی وہ ایموشنلی قابل نہیں رہتے. واٹ از مینڈ بائی ایموشنلی قابل نہیں رہتے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے سارے ایموشنز کہیں اور اسپینڈ کر دیے ہوتے ہیں، اینڈ اسٹل دے آر اسٹک ان پاسٹ ریلیشن شپس ایون دو دونوں کی شادیاں کہیں اور ہو گئی ہیں. تو پلیز وٹ ایور یو ڈو ناٹ ٹیک دس اسٹیپ آف گیٹنگ فزیکل اینڈ falling into the footsteps of shaitan, and do not wait much longer. When I say do not wait much longer, ایسا نہ ہو کہ آپ دعا ہی کرتے رہیں اور آپ کو سال گزر جائے، سالوں گزر جائیں اور کوئی بھی سٹیپ موو فارورڈ نہیں ہو رہا ہے. تو اس میں اسلامکلی اسپیکنگ آپ اپنے آپ کو بھی اذیت دے رہے ہیں، اس کو بھی اذیت دے رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے آپ کو اذیت دے رہا ہے جو آپ کا انتظار کر رہا ہے. اور آپ کی صحت بھی خراب ہوگی، آپ ایموشنلی بھی ویک ہوں گے. اینڈ تھرڈلی شیطان میں میک یو فال انٹو سن. تو شیطان کو تو ڈپریس بلیور ویسے ہی بہت زیادہ پسند ہے، وہ ان پروڈکٹیو چیزوں میں لگاتا ہے. اور تیسری جو بات میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں سب کو، دیٹ مے بی اے بٹ ہارش بٹ دس از سم تھنگ وچ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ زندگی میں ضروری نہیں ہر چیز مل جائے اور ہر چیز ہی پالے انسان. آپ نے ایک چیز کو پسند کیا، ابھی اللہ تعالیٰ کی ڈسکریشن ہے کہ وہ آپ کو ملے گی کہ نہیں ملے گی. آپ نے اپنی سوچ کے مطابق ایک انسان کو پسند کیا. میں آپ کو کتنی ایگزامپلس کوٹ کر سکتا ہوں کہ لوگوں نے پسند کی بیسس پہ شادی کی، لیکن بعد میں دے ریئلائزڈ کہ سم تھنگ از ناٹ ویل اور تھنگز آر ناٹ گوئنگ فائن. سو اللہ سے دعا ضرور کیا کریں. اور جب انسان فل فلو میں ہوتا ہے ایموشنز کے، تو اس کو بہت سی باتیں نہیں پتہ لگتی، نہیں سمجھ آتی، اسے ڈفرینسز نہیں نظر آتے، اسے بہت سی پریکٹیکل چیزیں نہیں نظر آ رہی ہوتی، اور بعد میں اس کو ریئلائز ہوتا ہے پریکٹیکل چیزوں کا. سو یو ہیو ٹو بی ود سم ون who puts some sense in you, keeps giving you some dose.